پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی برکت اللہ آج پھر سے آپ کی خدمت میں شمائل لے کے حاضر ہوں۔ شمائل میں آج کے دن جو ہے کلچرل چیزیں زیادہ تذکرہ کی جائیں گی، اور کلچر میں سب سے زیادہ چیز اہم جو ہوتی ہے وہ کھانا پینا اور کھانے پینے سے متعلق چیزیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں اس پورے ربیع الاول مہینے میں درود شریف کی کثرت جتنی کر سکتے ہوں کریں۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس کو جمع بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس سے پہلے اس ایپیسوڈز میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان اور دسترخوان کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے، اور شروع میں اور اخیر میں بیچ میں جو دعائیں ہوتی ہیں، اور اگر بھول جائیں تو وہ ان سب کے تذکرے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روٹی کیا چیزیں ہوتی تھی، کس طرح موٹی جھوٹی روٹی ہوتی تھی۔ آج جو ہے آج کے ایپیسوڈ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن اور اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں جس سے کہ روٹی کھائی جاتی ہے۔ تو دنیا میں تمام ریجنز میں ڈیفرنٹ کلچرز ہیں سالن روٹی اور چاول کے سلسلے میں۔ کچھ ایریاز میں چاول ہی کھایا جاتا ہے، کچھ ایریاز میں روٹی ہی کھائی جاتی ہے، کچھ جگہوں پر مکس ہے۔ اور سالن کے سلسلے میں یعنی جس چیز سے روٹی اور چاول کھایا جائے اس سلسلے میں مختلف ذوق ہیں دنیا کے مختلف جگہوں پر۔ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن عربوں میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن چیزوں کا تذکرہ تھا، جو کلچر تھا مکہ و مدینہ کا، مکہ سے مدینہ آتے ہوئے بھی کلچر جو ہے کافی چینج ہو گیا تھا 400 کلومیٹر کے بعد، کیونکہ ایک جگہ پر بہت کچھ گرینری ہے مدینہ میں، اور مکے کے آس پاس جو ہے وہ اتنی گرینری نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ویجیٹیبلز اور دوسری چیزوں کی کمی تھی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی مکے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو فروٹ سے رزق دے۔ تو ماشاءاللہ آج کل مکہ مکرمہ میں دنیا کے تمام فروٹ ہر وقت ملتے رہتے ہیں۔ تو ایک چیز آئیے ہم سمجھتے جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا جو تذکرہ ہے وہ ایک ہماری محبت کا تذکرہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں، اپنے تصورات میں خاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کا ایک خاکہ لے آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گزر تھا۔ اس سلسلے میں کافی افراد و تفرید آپ کو لٹریچر میں ملے گی۔ کچھ لوگ اس بات کی طرف جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی معمولی کھاتے تھے، اور کم کھاتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے، اور بالکل اکثر بھوکے رہتے تھے۔ تو یہ ایک گروپ کا وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بالکل معتدل تھی، نہ بہت زیادہ کھانے میں انہماک تھا، نہ بہت ہی اس سے محرومی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مشن پہ بھیجا تھا، تو اس مشن کے کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو چیزیں بھی ضرورت تھی کلچر کی، کھانے پینے رہنے سہنے کی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ ایک تیسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کھانے پینے کے سلسلے میں اور دنیاوی نعمتوں سے متمتع ہونے کے سلسلے میں بہت ہی فیاضانہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تذکرہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے سورہ والضحیٰ میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ تو انسان جتنی چیزیں جو چیزیں کھاتا ہے اپنے حدود کے اندر، اتنا ہی اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اتنے ہی پہلوؤں سے اس کا شکر یعنی دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ سعودی عرب وغیرہ میں گئے ہیں، رہے ہیں، اور گرمیوں کو برداشت کیا ہے، وہ یہ ایگری کریں گے مجھ سے کہ پانی جو ہے، ٹھنڈ پانی جو ہے، وہ سب سے لذیذ چیز ہے یعنی عربین ڈیزرٹ کے ماحول میں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی سنتیں بہت کچھ
بتائی ہیں، بیٹھ کے پینا، مور دین ون سانس میں پینا اور اس میں پھونکنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ہے اس کی مثال بھی ایسی دی ہے کہ اے اللہ اپنی محبت کو تو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ بنا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی کھانا پینا بھی ہمیں محبوب ہے اور زندگی بھی محبوب ہے، بال بچے بھی محبوب ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں وارننگ دی ہے، لیکن دنیا میں سینکڑوں چیزیں ہمیں پسند ہیں محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کی محبت ان تمام چیزوں پر حاوی اور غالب ہے۔ یہ ہے مومن کا ایک کیریکٹر، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اطاعت کرو، تمہیں اللہ بھی محبوب رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبوبیت کا راستہ جو ہے وہ بھی سنت رسول کی طرف سے جاتا ہے۔ سنتوں میں ایک ہیں سنت وہ ہیں جو نماز کی سنتیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل ہے، جن اخلاق کی تعلیم دی آپ نے وہ سنتیں ہیں۔ پھر تو سنتوں میں اس کو کہتے ہیں سنن عبادیہ، جو عبادت کی روح سے سنتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ دوسری وہ سنتیں ہیں جو سنن عادیہ ہے، جو کلچرل سنتیں ہیں، اور وہ کو انسیڈنٹل سنتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا اسٹائل، اونٹ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے سب چیزوں پر آپ نے سواری کی ہے، اور آپ نے براق پر بھی سواری کی ہے معراج کی رات میں۔ تو سواری کے جانور اونٹنیوں پر، جو اونٹ اور اونٹنیوں پر جو سواری کی ہے آپ نے، اور سواری کرنا، رہن سہن کا جو گھر کا طریقہ تھا وہ تکیہ و بستر، اور پھر کھانے پینے کا یہ جو کلچرل چیزیں ہیں ان کو سنن عادیہ کہا جاتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل سنتیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اور اکثر لوگوں کو جن کو پتہ ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز مرغوب تھی، محبوب تھی، تو اس سے ان کی بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ محبان رسول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح غور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، کھلانے اور ان کے کمنٹ اور طور طریقوں پر وہ کہتے تھے۔ تو تینوں ایکسٹریم آپ کے سامنے ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول گزر گیا کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک کبھی کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھوکے رہتے تھے مہینوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی پکانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی اور دودھ اور دوسری باہر کے جو گفٹ ہیں دوسری جگہوں سے آنے پر ہمارا کام چل جاتا تھا، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی امبیلنس یا غیر معمولی چیزوں کا ایسا نہیں تذکرہ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر بھوکے رہتے تھے یا کھانے سے ان کو کوئی رغبت نہیں تھی۔ دیکھیے آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو یہ بات نقل کی ہے کہ سب سے بہترین، نہ سب سے بہترین بلکہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے، یعنی سرکہ بھی ایک سالن بن سکتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ زیتون کے تیل سے کھانا کھاتے ہیں، روٹی کو زیتون کے تیل سے بھگا کے کھا سکتے ہیں، بٹر کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ سرکہ یعنی جو ونیگر ہے، یہاں ونیگر کی بہت ساری اقسام ہیں، حالانکہ چاہے وہ شراب سے ہی کے بننے کے بعد ہی بنے، انگوری سرکہ ہو یا بارلے کا سرکہ ہو، کسی چیز کا بھی سرکہ ہو، سارے سرکے حلال اور الاؤ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ سرکہ بھی ایک سالن ہے، یعنی اس میں روٹی لگا کے کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک ہے، اور بھی دوسرے صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سادگی میں یہ ہے کہ منیمم چیز پر بھی، یعنی بہت ہی اسپائسی سالن ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سرکہ موجود ہے اور روٹی موجود ہے تو کھانا ہو گیا۔ اسی طرح نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں فراخی ہو گئی تھی، جیسے کہ آج کل برطانیہ میں مسلمان بہت ہی خوشحال ہیں تقریباً، تو وہ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ تم لوگ آج جو چاہو، جس وقت چاہو، جتنا چاہو کھا لیتے ہو،
کیا نہیں، کیا تم کو میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ایسے اوقات بھی گزرتے تھے کہ معمولی قسم کی کھجوروں کی بھی اتنی مقدار نہ ہوتی تھی جس سے شکم شیر ہو سکیں، پیٹ بھر کے کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ حالانکہ ہمارے کلچر میں کھجور سے پیٹ بھرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ کے کلچر میں کھجور جو ہے وہ اسٹیپل فوڈ کے طور سے ہے، اور جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینے میں سینکڑوں قسم کی کھجوریں ملتی ہیں۔ میں نے ایک کھجور کے تاجر سے پوچھا کہ کتنی کھجوروں کی قسمیں ہیں آج کل، تو اس نے کہا کم سے کم 150 تو کھجوروں کی قسمیں اس وقت مارکیٹ میں ملتی ہیں، موجود ہیں۔ آج بھی برطانیہ میں چلے جائیے آپ دکان پہ تو 8، 10، 15 قسم کی کھجوریں آپ کو نظر آئیں گی۔ مدینہ منورہ میں دیکھ لیجیے تو 50 قسم کی کھجوریں پاپولر نظر آئیں گی۔ پھر اگر اسپیشلسٹ جگہوں پہ جائیں گے تو لٹریچر کی کتابوں میں عربی زبان میں کھجور پر بہت ہی بڑے بڑے لٹریچر ہیں۔ لٹریچر کی زبان میں کئی 100 قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ ایک کھجوریں وہ ہیں جو ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اور اس کا میں نے کبھی عربوں میں اس کا تصور ہی نہیں ہے وہ کھجوروں کا۔ تو خیر، تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور معمولی یعنی منیمم کوالٹی کی کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی۔ تو آج اپنے احوال کا تذکرہ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو چیز جتنا چاہو جب چاہو کھا سکتے ہو۔ کھانے کے سلسلے میں ایون پینڈیمک زمانے میں آج کل لاک ڈاؤن میں بھی کھانے کی شارٹیج برطانیہ اور یورپ میں نہیں ہوئی ہے، دوسری جگہوں پر ہوئی ہو تو ہوئی۔ اگلی حدیث بھی وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے، یعنی گویا ہماری توجہ اس طرف بیٹھائی جا رہی ہے کہ اگر گھر میں سرکہ رکھا ہو تو اپنے آپ کو ڈپرائیو نہیں محسوس کرو، کیونکہ یعنی اس سے بھی جو ضرورت ہے۔ بہت سے صوفیاء کرام کے بارے میں ہے کہ وہ روٹی ایسی ہی چبا کے کھا جایا کرتے تھے، روٹی بھگا بھگا کے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یا دوسرے بڑے بڑے علماء کرام کے بارے میں ہے کہ روٹی کو جس طریقے سے بھی کھا سکتے تھے، چبا سکتے تھے، نگل سکتے تھے، وہ اس کو سالن کہا جاتا ہے، چاہے پانی ہو یا سرکہ ہو یا زیتون کا تیل ہو یا اور بھی کوئی چیز لکوڈ ہو جس کو کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ افغانستان کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں اور یہاں افغانی جو روٹیاں ملتی ہیں وہ پورا ایک فوڈ ہوتی ہیں، جیسے پیزا ایک پورا فوڈ ہے، اسی طرح روٹی اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے کہ وہ کھائی جاتی ہے اور وہ پوری مکمل غذا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی روٹی اور سرکہ ہو وہ گھر ڈپرائیو نہیں ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں برڈ کے گوشت کھانے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو لیمب اور دوسری گوشتوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات کریں گے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک سب سے پہلے کہ چکن کے سلسلے میں اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں غالباً رائس یعنی چاول جو ہے عربوں میں پاپولر نہیں تھا یا وہاں اویلیبل نہیں تھا، گیہوں، جو اور دوسری قسم کے چیزیں تھیں، لیکن مرغی کا گوشت بھی وہاں معروف تھا، اور لیمب کا اور اونٹ کا تو بہت ہی افرادی تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زمانے میں جو حضرت موسیٰ اشعری جو ہیں، ابو موسیٰ اشعری بڑے مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ ایک مجمع میں کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجمع میں سے ایک آدمی جو ہے جو حاضرین میں سے پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی، اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اس لیے میں مرغی نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آؤ کھا جاؤ، کھاؤ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ مرغی کو نوش فرماتے تھے، اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو حضور کیسے تناول فرماتے؟ تو اس لیے یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے اپنے آپ کو اونچا مت سمجھو۔ رہا طبعی چیز کا اور قسم کھا لینے کا، تو گویا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول کی سنت یہ ہے کہ کوئی حلال چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے ٹیمپریری وجہ سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مباح جو ہے اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اپنی قسم کو توڑ دو اور کفارہ دو 10 روزے رکھ کر،
اور کھاؤ مرغی کا گوشت. تو یہ گویا اس کے جواز کا بیان ہے اور اس سے نفرت سے بچنے کا بیان ہے. البتہ آج کل جو ہے جو فارم والی مرغیاں ہیں، میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو اور بہت سے ذکی الحس لوگوں کو سنا ہے کہ فارم والی مرغیاں وہ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کرائمڈ جگہ میں پلی بڑھتی ہیں. وہ فری رینج جو ہے، جو کہ آج کل آرگینک کہا جاتا ہے، فری رینج ایگز، فری رینج مرغیاں اور فری رینج چیزیں جو ہیں وہ زیادہ نیچرل ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچنا یا اونچا سمجھنا کسی ٹیمپریری وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مطابق صحیح نہیں ہے. اسی طرح سفینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے. عربی میں کسی پرندے کو حبارہ کہتے ہیں. اس کا ایکولنٹ جو ہے دوسرے کلچر میں دوسری جگہوں پر دوسرا بھی ہو سکتا ہے. ایک ترجمہ اس کا بٹیر بھی ہے. بٹیر جو ہے وہ آج کل انگلش ورڈ بھی ہے، یا کوئل غالباً انگلش میں کہا جاتا ہے. تو آج کل سپر مارکیٹس میں یا بہت سی جگہوں پہ میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. تو گویا پرندوں کا گوشت بھی جائز ہے اگرچہ اس کو ذبح کیا گیا ہو. تو گویا بٹیر، کوئل اور چکن کا گوشت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے. یہ مختلف صحابہ کا وہ ہے یعنی کی رپورٹ ہے. البتہ وہ جو پچھلی روایت میں آیا تھا کہ وہ کوئی اجنبی شخص، عجمی شخص تھا، اس نے کسی وقت گندگی کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا مرغی کو، تو اس وقت سے قسم کھا لی تھی. یہ ہائپر سینسٹیو ہونے کی بات تھی، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اسے منع کیا. اگلی جو کھانے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں آئی ہیں وہ ہیں حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی، اس لیے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے. تو زیتون کا تیل جو ہے ماشاءاللہ پورے میڈیٹرینین ایریا میں زیتون کی کاشت مسلم و غیر مسلم اور مسلم کلچر غیر مسلم کلچر سب میں بہت ہی کامن ہے. بلکہ یہ کہنا نامناسب نہیں ہے کہ زیتون جو ہے جیسے نارتھ افریقہ اور عرب ممالک میں اور خلیج میں پاپولر ہے، اتنا ہی پاپولر گریس، اٹلی اور میڈیٹرینین کنٹریز میں ہے. اور سینکڑوں میل لمبے فارم میں نے خود اسپین میں دیکھے ہیں جو زیتون کے وہاں ہیں. اور اس سلسلے میں سب سے انڈسٹریل طور پر فارمنگ جو زیتون کی ہوتی ہے وہ یورپ میں اور اسپین میں ہی ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی، اس لیے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے. قرآن میں ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. سورہ نور کی آیت ہے یہ کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ زیتون کا تیل سے جلا ہوا چراغ ایک طاق میں رکھا ہوا ہے، اور وہ طاق میں جو ہے چراغ ایسا جل رہا ہے جو زیتون کے تیل سے جل رہا ہے، اور تیل کو آگ چھوئے بغیر ہی جل رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک درخت فرمایا ہے. اسی طرح سورہ والتین میں زیتون کی قسم بھی کھائی ہے. چنانچہ ابھی آج کل کچھ میں نے اس سلسلے میں جو ریسرچ کی ہے تو زیتون کی پتیوں کو بھی بہت سے لوگ چائے بنا کے پیتے ہیں، یا اس کا عرق اور تیل بھی دوا کے طور سے استعمال ہوتا ہے. مختصر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے. تو اس کا میڈیسنل یوز بھی ہے، اس کا کوکنگ یوز بھی ہے، اور اس کا سیلڈ میں یوز بھی ہے، را بھی کھایا جاتا ہے. بہت سے اٹالین ریسٹورانٹس میں دیکھیے کہ زیتون اور زیتون کا تیل اور اس کے مختلف فلیورز جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو یہ ہوا گویا ویجیٹیبل کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ سرکہ اور زیتون کا تیل یہ کھانے کے سالن کے طور سے استعمال ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اسی طرح
گوشت کے سلسلے میں مرغی کا گوشت یا پرندوں کا گوشت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا ہے اور اس کی جواز کی وجہ بھی بتائی ہے۔ اور اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر ضروری چیزوں سے صرف طبیعت کی وجہ سے، پسند کی وجہ سے یعنی وہ دوری نہیں فرمائی ہے، بلکہ آپ نے ساری انسانیت کے لیے جو سنت اور وہ بنانا تھا، تو آپ نے ہر چیز جو بھی جائز ہے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ قرآن کریم میں جیسے ہے کہ اے رسول اعلان کر دو کہ کس نے یہ اچھی چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ حرام کیا ہے وہ تو میں تم کو بتا دیتا ہوں، چند چیزیں ہیں جو جیسے سوائن کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، اور غیر مذبوحہ مردار کا گوشت ہے، اور غیر چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز اچھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، اور اسے کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ حرام کرے اور اس کو حرام ڈکلیئر کرے۔ آج کل خود برطانیہ میں بھی چکن کے سلسلے میں بہت ساری افواہیں اور مختلف قسم کی باتیں بنائی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ذبح کے میتھڈ کو لے کر اس پر بلا وجہ ڈسکشن کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں جو چیز بیسیکلی حلال ہے اور مختلف طریقے سے اس کو ذبح کیا جاتا ہو، اس کو حرام قرار دینا یہ کوئی نیکی اور نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں جو مختلف طریقے ہیں حلال ذبح کرنے کے، اور مختلف آج کل ٹیکنالوجیز ہیں ذبح کی، اس پر بلا وجہ بال کی کھال نکالنے سے سوائے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہونے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے پر اس کے اوپر نکیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی مسلمان اس کے نزدیک جو چیز حلال ہے اس کو ہمیں بھی کراس اپروول دیتے ہوئے اسے حلال کہنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جب دعوت میں کہیں جائیے تو پوچھیے کہ یہ ذبح کیسے کیا گیا ہے، کس طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، کیا ہے۔ اگر مسلمان نے آپ کو سامنے پیش کیا ہے تو ضیافت میں قبول کرنا، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف، کبھی درزی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، کبھی دوسرے ولیمے میں دعوت ہو رہی ہے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود ہی تحفتاً لوگ کھانا پکا کے بھیج دیتے ہیں۔ ہر طریقے کی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپروو بھی کیا اور اس کے ساتھ وہ بھی کیا۔ تو گوشت اور تیل یا سرکہ کے سلسلے میں سنتیں ہم نے بہت سارے صحابہ کرام سے سنی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جیسے مکس گوشت میں ویجیٹیبل مکس کر کے کیا رواج تھا اس زمانے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، اس کی بھی ہم دوسرے صحابہ سے دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی ایز اے خادم رسول کے ساتھ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی اور کدو کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول پیالہ کے سب جانبوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے نوش فرما رہے ہیں۔ اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اس پر پوری بات اور کریں گے، ہم کہ سالن میں کدو کو کس طرح ملایا جا سکتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار